حضرت عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، غضب اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، انسان چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے، جب انسان کا اثر ہوتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کے جسم میں آگ لگی ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو اللہ کے قانون سے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کو جب غصہ آئے تو پانی ہی اس کا علاج ہے جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تم میں سے کسی شخص کو بھی غصہ آ جائے تو شخص کو چاہیے وہ وضو سے پانی سے وضو کر لے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، انسان کے ظاہری جسم کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے من میں اترتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھے اور پاکیزہ رکھے تو انسان کا من پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم کو پلید رکھے تو انسان کا من بھی پلید ہو جاتا ہے۔ تو سیم اسی طرح اگر انسان اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھے تو انسان کے من میں ٹھنڈ اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے۔ اگر جسم ہی گرم رہے تو انسان کے اندر بھی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ شیطانی اثر بھی بن سکتا ہے، وہ غصے کی نوعیت بھی بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوئی، شیطان جو ہے وہ مٹی سے نہیں بنا، انسان جو ہے وہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بنا ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جس چیز کا غلبہ زیادہ ہو جائے انسان کی فطرت ویسی ہو جائے۔ طبیعت میں انسان کے گرمی زیادہ ہو جائے، آگ کا حصہ غالب آ جائے تو اس کے حرکتیں غصے والی ہو جاتی ہیں۔ پانی کے حصے کا غلبہ ہو جائے تو انسان کی طبیعت میں ٹھنڈا پن اور سادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا انسان میں غالب آ جائے تو انسان ہوائی گھوڑا بنا ہوتا ہے اور کہیں ادھر سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا۔ اگر انسان پہ مٹی کا غلبہ ہو جائے تو انسان کی فطرت میں عاجزی، تواضع، انکساری آ جاتی ہے، دنیا کچھ کی کچھ کہتی پھرتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی، زندگی خوبصورت اور سادہ ہوتی ہے۔ جس عنصر کا زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت وہی ظاہر کرتی ہے۔ شیطان چونکہ سرے سے بنا ہی آگ سے ہے، اس کی فطرت میں آگ ہی ہے، اس کی فطرت میں شیطانی ہی ہے، اس کی فطرت میں تنازع ہی ہے، اس کی فطرت میں جھگڑا ہی ہے۔ تو انسان جب بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ جھگڑالو ہے۔ اس لیے کہ قرآن خود گواہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آگ کی پیداوار ہے۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان بولا تھا یا اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا۔ وہ عاجزی کا پتلا ہے اور میں تو تکبر کا پتلا ہوں، مجھے کہاں گراتا پھرتا ہے، مجھے کس کے سامنے جھکاتا پھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ شیطان کی پیدائش ہی آگ سے۔ شیطان فرشتوں کا استاد ضرور رہا ہے، فرشتوں کا امام ضرور رہا ہے، یہ فرشتوں کا خطیب ضرور تھا، لیکن شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے فرشتے نور سے بنے ہیں، شیطان آگ سے بنا ہے، ان کی جنس ہی ایک نہیں ہے۔ بے شک اس کی پرواز بہت لمبی تھی، بہت اونچی پرواز تھی شیطان کی، پر شیطان کو تکبر نے ایسا ذلیل کیا، یہ امام تھا فرشتوں کا، خطیب تھا فرشتوں کا، پوری روئے زمین پہ چپے چپے پہ رب کو اس نے سجدہ کیا ہے، رب نے اس کے سجدے نہیں دیکھے، اس کی شیطانی تکبر کی وجہ سے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اتنے بڑے عبادت گزار کو اگر خدا ذلیل اور مردود کر دیتا ہے تو انسان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم کتنی عبادت کرتے، کتنے سجدے کرتے، تو بھائی ہماری کتنی نیکیاں ہیں، ہم کون سے یہاں سخاوت کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، کتنی لوگوں کی خدمتیں کرنے، ہمارے لیے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تکبر کس چیز کا ہے، ہمیں غرور کس چیز کا ہے؟ اس لیے غرور کرنا، مغروری کرنا، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا اور لوگوں کو دکھانا، یہ تکبر ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔
یہ رحمانی عمل نہیں ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کو اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا چاہیے میں ہوں کوئی اور میری حیثیت کیا، کتنا بڑا متکبر آدمی کیوں نہ ہو، ایک آدمی اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دے تو وہ جینے کے قابل ہی نہیں، ساری زندگی کے لیے ذلیل ہو جائے۔ اتنی اوقات ہے ہماری، لہذا ہمیں اپنی زندگی پہ توجہ کرنی ہوگی۔ تو پہلا طریقہ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پہ کنٹرول کا بتایا ہے کہ وضو کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر کسی آدمی کو غصہ آیا اور اس وقت وہ آدمی کھڑا ہو تو فلیجلس، اس کو چاہیے وہ بیٹھ، کھڑے ہونے سے غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جائے، اس کے غصے میں ٹھنڈ پیدا ہو جاتی۔ فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ، اگر اس کے بیٹھنے سے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو لیٹ جائے۔ فلسفہ اس کے معنی آپ کو بتا دیں، انسان کی پیدائش میں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں میں زیادہ اثر مٹی کا رہتا ہے۔ کھڑا تھا مٹی سے دور تھا، بیٹھ گیا مٹی کے قریب آ گیا، بیٹھنے سے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو لیٹ جائے۔ جب انسان لیٹ جاتا ہے تو مٹی کے اثر کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں، انسان کی نیت و خیال میں، انسان کی فطرت میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں جب عاجزی پیدا ہو جائے تو شیطان لاچار ہو جاتا ہے، کہتا میں اس کو اٹھانا چاہتا تھا یہ گرتا جا رہا ہے، میں اس کو لڑانا چاہتا تھا یہ لڑنا چاہتا ہی نہیں ہے، اور میں کچھ اور چاہتا تھا یہ کچھ اور کیے جا رہا ہے، یہ اپنی اصل مٹی کی طرف جا رہا ہے، لہذا یہ لیٹ ہی گیا ہے۔ تو شیطان اس کی جان چھوڑ دیتا ہے، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی صلح بھی ہو جاتی ہے، امن بھی آ جاتا ہے، غصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 2 طریقے اللہ کے نبی نے، وضو کر لینا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یہ عملی 2 طریقے۔ اور اس کے علاوہ سرکار دو علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے اگر کسی آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور وہ ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھ لے۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں اس کا اشارہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی اونچا کر دے یا تجھے کوئی خرابی کر دے، غصہ پیدا کر دے، تو فرمایا کسی بھی برے کام پہ تمہیں اس اکسا دے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان دور ہو جاتا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان اللہ کے نبی کی تعلیمات کو حاصل کرے تو انسان کی طبیعت کنٹرول میں رہتی ہے، معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں غصے کی صورت میں یا وضو کر لینا چاہیے، کھڑا ہے تو